الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ آپ نے درود پاک کی فضیلت پر کئی کتابیں لکھی۔ آپ خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ کسی شخص نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ اس الزام کی وجہ سے وقت کے سلطان نے میرے لیے حکم سنایا کہ انہیں شہر سے نکال دیا جائے۔ یہ سن کر مجھے پریشانی ہوئی۔ یہ جمعرات کا دن تھا، چنانچہ جمعے کی رات کو میں نے 1000 مرتبہ استغفار پڑھا، پھر 350 مرتبہ یوں درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ یہ پڑھ کر میں سو گیا۔ پھر تہجد کے وقت اٹھ کر دوبارہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا، پھر استغاثہ کیا۔ اس کی برکت یوں ظاہر ہوئی کہ اگلے دن ہی میری بے گناہی ثابت ہو گئی اور خلیفہ نے خط بھیج کر میری بے گناہی کا اظہار کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35۔ اس آیت کریمہ میں فلاح و کامیابی کے 3 اہم اصول بیان کیے گئے۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے، ڈرو اللہ سے۔ یہ کامیابی کا پہلا اصول ہے، تقوی اختیار کرنا۔ چاہے ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں، اس میں ہمیں کامیابی چاہیے اور مستقل کامیابی چاہیے۔ ایسی کامیابی جو صرف دنیا کی حد تک نہ ہو بلکہ آخرت میں بھی کام آئے۔ ایسی کامیابی کے لیے اس کام میں تقوی اختیار کیا جائے۔ مثلا آپ کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں، اس میں سودی لین دین سے بچیں، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچیں، جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم کھانے سے بچیں، ناپ تول میں کمی سے بچیں۔ ایسے ہی تعلیم کا معاملہ ہے، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ تعلیم میں کامیابی ملے، آپ کی تعلیم آپ کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے، اس میں گناہوں سے بچیں، امتحانات میں نقل سے بچیں، اسلام مخالف اینٹی اسلام باتیں پڑھنے سننے دوسروں تک پہنچانے سے بچیں۔ ایسے ہی شادی بیاہ کے معاملہ ہے، اس میں گناہوں سے بچیں، ڈھول تماشوں سے بچیں، ناچ رنگ کی محفلیں نہ سجائیں۔ غرض ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کام میں مستقل کامیابی ملے، ایسی کامیابی کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کام آئے، اس کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اس کام میں جتنے بھی گناہوں والے پہلو بنتے ہیں ان سے ہم بچ جائیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ پاک نے مزید فرمایا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو طرف اس کے وسیلہ۔ یہ کامیابی کا دوسرا اصول ہے، اللہ پاک کے حضور وسیلہ تلاش کرنا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں ہم کوئی بھی کام بغیر وسیلہ کے کر ہی نہیں سکتے۔ ہم دنیا میں آئے ماں باپ کے وسیلے سے، علم سیکھتے ہیں ٹیچر کے وسیلے سے، مال و دولت اور رزق ملتا ہے کاروبار کے وسیلے سے، شفا ملتی ہے حکیموں طبیبوں کے وسیلے سے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان، قرآن اور اپنی رحمت بھی عطا فرمائی تو بلا واسطہ نہیں، بلکہ یہ سب نعمتیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا ہوئیں۔ غرض کہ اس دنیا میں کوئی بھی کام بغیر وسیلے کے ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی کام کرنا ہو، کاروبار کرنا ہو، تعلیم حاصل کرنی ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، اپنا گھر بنانا ہو یا خریدنا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، اگر اس میں کامیابی اور مستقل کامیابی چاہتے ہیں تو وہ کام کرنے سے پہلے اللہ پاک کے قرب کا وسیلہ تلاش کریں، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، وجاہدوا فی سبیلی، اور کوشش کرو اللہ کے راستے میں۔ یہ کامیابی کا تیسرا اصول ہے، اللہ پاک کی راہ میں خوب کوشش کرنا۔ یہ کامیابی کا وہ اہم اصول ہے کہ اس کے بغیر کامیابی شروع ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی ایسی نفسیات ہوتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس چھت کھلے، کہیں آسمان سے کامیابی گرے اور سیدھی میرے قدموں میں پہنچ جائے، کسی صاحب نظر کی مجھ پر نظر پڑے اور میں لمحہ بھر میں دنیا کا کامیاب ترین انسان بن جاؤں۔ یہ صرف ایک خواب ہے۔ بعض دفعہ اللہ پاک کے کسی نیک بندے کی نظر پڑ بھی جاتی ہے، وہ ایک ہی نظر دنیا آخرت سوار بھی دیتی ہے، مگر یہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ عام حالات یہی ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت ہی کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا اگر کامیابی چاہتے ہیں تو خوب محنت کریں، اور یہ محنت کرنی کس انداز پر ہے؟ فرمایا فی سبیلی، اللہ کے راستے میں۔ محنت کرنے کے مختلف زاویے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ گناہوں برے کاموں میں محنت کرتے ہیں، کچھ لوگ فضولیات میں محنت کرتے ہیں، کچھ لوگ محنت کرتے ہیں مگر ان کا مقصد، ان کا پرپز صرف مال و دولت، دنیاوی عزت و شہرت اور نام کمانا ہوتا ہے۔
اور اس سے بھی بعض دفعہ کامیابی تو مل جاتی ہے، مگر عارضی کامیابی، ٹمپریری کامیابی ہوتی ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے کامیابی ہے، جیسے ہی سانس ٹوٹی، آنکھیں بند ہوئیں، روح نے پرواز کی، ساری عزت، ساری آپ کی رسپیکٹ، شہرت، نام، مال و دولت، پیسہ سب ختم۔ وہ عارضی کامیابی دم توڑ جاتی ہے۔ اس لیے کامیابی چاہتے ہیں اور مستقل کامیابی چاہتے ہیں تو محنت کریں، ضرور کریں، مگر ایسی کریں جو رب کے راستے میں ہو۔ اس محنت میں نیت اچھی ہو، دل میں اخلاص ہو، اللہ پاک کی رضا مقصود ہو، دل میں فکر آخرت ہو، جنت میں جانے کا شوق ہو، پھر آپ محنت کریں، اچھے کاموں میں محنت کریں، دنیا و آخرت میں بھلائی دلانے والے کاموں میں محنت کریں۔ جب آپ اس انداز پر فکر آخرت کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، دل میں اخلاص رکھ کر محنت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایسی کامیابی نصیب ہوگی جو دنیا ہی نہیں بلکہ قبر و حشر میں کام آئے گی۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک شخص آیا، اس نے اپنے کمالات دکھانے کی اجازت چاہی، اسے اجازت دے دی گئی۔ اب اس نے صحن کے درمیان میں ایک سوئی گاڑ دی اور دور جا کر دوسری سوئی پھینکی، یہ سوئی گڑی ہوئی سوئی کے ناکے میں سے گزر گئی۔ لوگوں نے اس کی ایسی مہارت دیکھ کر خوب داد دی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بھی یہ تماشا دیکھا، پھر حکم دیا اس نوجوان کو 10 دینار انعام دیے جائیں اور ساتھ ہی 10 کوڑے بھی لگائے جائیں۔ یہ انوکھی بات تھی کہ انعام بھی دیا جا رہا ہے اور پنشمنٹ بھی سنائی جا رہی ہے۔ اہل دربار نے بڑی حیرت سے اس کی وجہ پوچھی تو خلیفہ نے کہا انعام اس بات پر کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، یہ بہت ذہین ہے اور اس نے یہ کمال دکھانے کے لیے خوب محنت کی اور پریکٹس کی، لیکن اس نے اپنا دماغ اور محنت ایک فضول کام میں لگائی ہے، اس لیے یہ سزا کا بھی حقدار ہے۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ایسے کاموں میں زور آزمائی کر رہے ہوتے ہیں، کام بالکل فضول ہے، بے فائدہ ہے، نہ اس میں دنیا کا نفع ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، مگر اس میں محنت ایسی جم کر کرتے ہیں کہ اچھوں کو ان پر رشک آتا ہے۔ ایسی محنت کا کچھ فائدہ نہیں۔ محنت ان کاموں میں کرو جو دنیا میں بھی کامیابی دلائیں اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہونے کا سبب بن جائیں۔ لہٰذا محنت کرو فی سبیلی، یعنی اللہ پاک کے راستے میں کرو۔ یہ 3 اصول ہیں، پہلا اصول تقوی، دوسرا وسیلہ، تیسرا محنت فی سبیل اللہ۔ یہ 3 اصول اپنائیں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو دنیا میں، آخرت میں، اس زندگی میں، موت کے بعد والی زندگی میں، زندگی کے ہر میدان میں، قبر میں، حشر میں، میزان پر، پل صراط پر، ہر جگہ کامیابی مل جائے گی۔ وسیلہ کیا ہے؟ کامیابی کے یہ تینوں اصول ہی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، البتہ ان میں سے ایک اصول جس سے عموماً غفلت برتی جاتی ہے اور بعض لوگ تو اس حوالے سے وسوسوں کا شکار بھی ہوتے ہیں، وہ اصول ہے وسیلہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے صاف صاف ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور تلاش کرو طرف اس کے وسیلہ۔ وسیلہ کا معنی ہے كُلُّ مَا يَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى اللَّهِ، یعنی ہر وہ چیز یا کام جس کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کیا جائے۔ مثلاً نماز پڑھنے سے اللہ پاک کا قرب ملتا ہے، لہٰذا یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ پاک کا قرب ملتا ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، تلاوت کرنے سے، ذکر و درود کے ذریعے، غرض ہر نیک کام کے ذریعے اللہ پاک کا قرب ملتا ہے، لہٰذا ہر نیک کام ایک وسیلہ ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک کے نیک بندوں کا ادب کرنے سے، ان سے محبت رکھنے سے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے، ان کی زیارت کرنے سے، ان کا ذکر کرنے سے اللہ پاک کی رحمتیں ملتی ہیں، دل روشن ہوتا ہے، اندر کی سیاہی دھلتی اور اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ پاک کے نیک بندے، نبی، ولی سب وسیلہ ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور تلاش کرو طرف اس کے وسیلہ، یعنی اللہ پاک کے حضور وسیلہ تلاش کرو۔ اگر ہم وسیلہ تلاش کریں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ معلوم ہوا جب بھی کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری، قرض داری آ جائے، ہم نے کوئی اہم کام کرنا ہو، گھر بنانا یا خریدنا ہو، کاروبار شروع کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، انٹرویو دینے جانا ہے، ہماری کوئی جائز خواہش ہے، ہم پوری کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نیک آرزو ہے، اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، غرض کہ کوئی بھی دنیاوی یا اخروی کام ہے، ہم اس میں کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ ضرور پیش کریں۔ نیک اعمال کا بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، مثلاً نئے گھر کا افتتاح کرنا ہے، اس میں قرآن خوانی کر لیں یا کروا لیں، صبح کام کے لیے نکلنے لگے ہیں، مسنون دعائیں پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، کوئی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جانے لگے ہیں، اس سے پہلے صدقہ دے لیں، یوں کسی نہ کسی نیک کام کا وسیلہ ضرور پکڑ لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ آپ یقین مانیے وسیلہ ایسی کمال کی چیز ہے، بعض اوقات ایسا کام جو ہمیں بظاہر بہت مشکل بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، وسیلے کی برکت سے ایسی مشکل بھی ٹل جاتی ہے،
بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے 3 شخصوں کا واقعہ سنایا۔ واقعہ ذرا لمبا ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ 3 شخص تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں تیز بارش شروع ہو گئی، وہ بارش سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ وہ غار کے اندر تھے، باہر تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ اسی دوران اچانک ایک بڑا پتھر ٹوٹ کر گرا اور غار کے منہ پر آ گیا۔ غار بند ہو گیا، اندر اندھیرا، باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں، بڑی مشکل ہو گئی۔ اب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا، آج تک تم نے جتنے نیک عمل کیے ہیں، تمہاری نظر میں ان میں سے جو سب سے افضل عمل ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کرو۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے والدین، پیرنٹس کی خدمت والی نیکی کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی، فَفْرُجْ عَنَّا فُرْجَةَ نَرَى مِنْهَا السَّمَاء، یعنی اے اللہ پاک میری خدمت والدین والی نیکی کے صدقے اس چٹان کو اتنا ہٹا دے کہ ہمیں آسمان نظر آ جائے۔ جیسے ہی اس نے نیک عمل کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی، اسی وقت وہ چٹان ذرا سی سرک گئی اور آسمان نظر آنے لگا۔ اب دوسرے صاحب نے اپنے خوف خدا اور حیا والی نیکی کا وسیلہ پیش کر کے کہا، فَفْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، یعنی اے اللہ پاک میرے اس نیک عمل کی برکت سے اس چٹان کو مزید ہٹا دے۔ چنانچہ چٹان مزید سرک گئی۔ اب تیسرے شخص نے اپنی ایمانت داری والی نیکی کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی، فَفْرُجْ عَنَّا، یعنی اللہ پاک میری اس ایمانت داری اونیسٹی کے وسیلے سے اس چٹان کو مزید ہٹا دے۔ جیسے ہی اس نے دعا کی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَكُشِفَ عَنْهُمْ، یعنی وہ چٹان جس نے غار کا منہ بند کر کے انہیں قید کر دیا تھا، ان کے نیک اعمال کے وسیلے کی برکت سے وہ چٹان ہٹ گئی اور یہ سب اپنے رستے چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وسیلے کی برکت۔ لہٰذا جب بھی کوئی مشکل پیش ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تنگ دستی ہو، کوئی کام کرنا چاہتے ہو، کسی میدان میں کامیابی چاہتے ہو تو نیک کام کریں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ پاک کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ نیک لوگوں کا وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہیں، جس طرح نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے کامیابیاں ملتی ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنے سے بھی بہت برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے یہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے۔ یہ یہود کا عمل بتایا جا رہا ہے۔ روایات میں ہے کہ جب ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یہود نے آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھ رکھا تھا۔ چنانچہ جب بھی کسی جنگ کا سامنا ہوتا تو یہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے تو انہیں ہر میدان میں فتح نصیب ہو جاتی تھی۔ کیا شان ہے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ابھی اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، اس سے پہلے ہی آپ کے نام اقدس کی ایسی برکتیں تھیں کہ اس کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں۔ واہ کیا شان ہے! اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، پائیں مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد۔ آپ کو ایک ایمان افروز بات بتاؤں، انسان جب اس دنیا میں آیا، جب اس زمین پر قدم رکھے تو اس زمین پر انسان کو جو سب سے پہلی کامیابی ملی تھی وہ بھی نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی ملی تھی۔ جی ہاں، حدیث پاک میں ہے، اور حدیث پاک امام حاکم نے، امام بہقی نے اور بہت سارے محدثین نے ذکر کی ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں وہ جو ایک لغزش ہو گئی تھی، وہ گناہ نہیں تھا، غلطی نہیں تھی، بلکہ ایک لغزش تھی، مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ جو بڑے رتبے والے ہوتے ہیں وہ اپنی معمولی لغزش کو بھی کم نہیں سمجھتے۔ خیر، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا تھا، چنانچہ آپ کو زمین پر اتار دیا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اس لغزش کے سبب اللہ پاک سے بہت حیا آتی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ اس سبب سے 300 سال روتے رہے۔ آخر آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کی، اے اللہ پاک مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے۔ بس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے آپ کی لغزش کو معاف بھی فرما دیا، اور ساتھ ہی فرمایا، اے آدم لولا محمد لما خلقتک، اگر میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا۔
سبحان اللہ۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ انسان کو دنیا میں سب سے پہلی کامیابی وسیلے ہی کی برکت سے ملی۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ پاک کے مقبول بندوں کے وسیلے سے حق کے فلاں کہہ کر دعا کرنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا کہ صحابی رسول حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا صحابہ اکرام علیہم رضوان کا عقیدہ تھا کہ یقیناً دعا اللہ پاک ہی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، مگر جیسی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتا ہے ایسی کسی کی نہیں سنتا۔ خیر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی درخواست کی، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی نہیں بلکہ ہم غلاموں پر کرم فرماتے ہوئے دعا سکھا دی، تاکہ قیامت تک آپ کے غلام اس دعا سے برکتیں لیتے رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح وضو کرو، پھر 2 رکعت نماز پڑھو، پھر یوں دعا کرو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی۔ اللہ پاک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے محبوب نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیرے حضور متوجہ ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کے حضور متوجہ ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ پاک میرے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرما۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ صحابی وہاں سے اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا مانگی۔ ہم ابھی وہیں بیٹھے تھے کہ وہ واپس بھی آ گیا، مگر واہ سبحان اللہ، جب گئے تھے تو نابینا تھے، اور جب واپس آئے تو اب ایسے تھے جیسے انہیں کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وسیلے کی برکت، یہ مبارک نماز جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو سکھائی، اسے نماز حاجت کہتے ہیں۔ یہ تجربہ شدہ عمل ہے، کیسی ہی مشکل ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، کوئی جائز خواہش، تمنا، آرزو پوری نہ ہو رہی ہو، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، قرض اتارنا ہو، شفا چاہتے ہیں، نمازوں میں دل لگانا ہو، گناہ چھوڑ کر نیک بندہ بننا ہو، غرض دینی دنیاوی کوئی بھی حاجت ہو تو تازہ وضو کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص عبد الملک بن حیان کے پاس آیا۔ عبد الملک نے اس کا پیٹ چیک کیا، چیک کرنے کے بعد کہا، تمہیں ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں، یعنی ابھی تک اس بیماری کا علاج دریافت نہیں ہو پایا۔ اس شخص نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا بیماری ہے؟ کہا، تمہیں دبیلا ہے، یعنی تمہارے پیٹ میں پھوڑا ہے، شاید آج کل کی اصطلاح میں اسے کینسر تھا۔ اب اس شخص نے جب یہ بات سنی بہت پریشان ہوا، اور وہ واپس چلا گیا، جا کر اللہ پاک کے حضور حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ احدا، یعنی اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک کی پناہ، وہ میرا رب ہے، میں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ پھر اس نے وہی دعا کی کہ اے اللہ پاک، میرے تیرے حضور، تیرے نبی، رحمت والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے آپ کے اور اپنے رب کے حضور متوجہ ہوں تاکہ وہ میری اس بیمار حالت پر نظر رحمت فرمائے۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، وہ شخص یہ دعا کرنے کے بعد دوبارہ آیا۔ عبد الملک بن حیان نے دوبارہ اس کا پیٹ چیک کیا تو حیرانی سے کہا، ما بک علۃ، اب تمہیں کوئی مرض نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیسا مجرب نسخہ ہے، ہم بھی یہ نسخہ اپنا سکتے ہیں۔ کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کچھ بھی دشواری ہو، اللہ پاک کے حضور حاضر ہو کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیجئے، آپ کی سکھائی ہوئی دعا مانگیے، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ نماز حاجت پڑھنے اور دعا مانگنے میں بس ایک بات کا خیال رکھیے کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنا منع ہے۔ اس طرح کی دعائیں جو حدیثوں میں آئی ہیں اور ان میں یا محمد کا لفظ بھی آیا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں ایسے مقامات پر ادب یہ ہے کہ ہم یا محمد کے بجائے یا رسول اللہ کہیں۔ ظاہر ہے ہم چھوٹے ہیں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکار سکتے، ہمیں تو ادب ہی کرنا چاہیے، اور ادب اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنے کے بجائے مختلف پیارے پیارے القاب سے پکارا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم و عمل اور ادب کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآنی
آیات اور حدیث کریمہ سے بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ پاک کے حضور وسیلہ پیش کرنا بالکل جائز ہے۔ اس کی برکت سے ہر میدان میں کامیابی ملتی ہے۔ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا درست ہے، ایسے ہی اولیاء کرام کا وسیلہ پیش کرنا بھی بالکل جائز اور حصول برکات کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر اب تک پوری امت کے عوام و خواص، علماء ذیشان اور اولیاء کرام کا معمول رہا ہے کہ حضرات اللہ پاک کے حضور اولیاء اللہ پاک کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرتے اور برکتیں لیا کرتے تھے، بلکہ خود اولیاء کرام کی تو کیا ہی شان ہے، ان کے تبرکات کی بھی نرالی شانیں ہیں۔ سلطان محمود غزنوی بہت مشہور بادشاہ ہیں، بڑے نیک دل انسان تھے۔ ایک مرتبہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں اپنا لباس عطا کیا اور فرمایا مشکل کے وقت اس لباس کے وسیلے سے کام لیا کرنا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مبارک لباس سنبھال کر رکھ لیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہند فتح کرنے کے لیے تشریف لائے تو ایک قلعے کو فتح کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب فتح کی کوئی امید باقی نہیں رہی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواجہ ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اسی لباس کے وسیلے سے دعا کی۔ بس دعا کرنے کی دیر تھی، غیر مسلموں کے لشکر میں نا اتفاقی پھیلی، ان کی طاقت کمزور ہوئی اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ قلعہ فتح کرنے کے بعد سلطان محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کو جب سوئے تو خواجہ ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں تشریف لائے۔ فرمایا محمود، تم نے ہمارے لباس کی کچھ قدر نہیں کی۔ اگر تم فتح کے بجائے یہ دعا کرتے کہ وہ سارے غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں تو وہ سب مسلمان ہو جاتے۔ سبحان اللہ، یہ اولیاء کرام کے تبرکات کی شان ہے، پھر خود ان کی اپنی ذات کی شان کیا ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کسی بھی میدان میں، کسی بھی سطح پر، کسی بھی لحاظ کی اچھی نیک اور جائز کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ پاک کے حضور وسیلہ پیش کریں، نیک کام کریں، نیک لوگوں، نبیوں، ولیوں کے وسیلے سے دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اور اللہ پاک نے چاہا تو ہر میدان میں کامیابی قدم چومے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اس آیت کے تحت مفسرین کرام نے ایک بہت ہی پیارا اور حکمت بھرا ایک ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو، نیک رستے کا مسافر بن کر اللہ پاک کے حضور بلند مقام پانے کا خواہش مند ہو، اس پر لازم ہے کہ پیر کا وسیلہ اختیار کر کے کہ پیر کے بغیر اس راہ میں کامیابی نہیں ملتی۔ اے دل، اگر تو اس سفر کی خواہش رکھتا ہے تو کسی رہنما کا دامن پکڑ، پھر اگر تو طلب کی راہ میں 100 سال چلتا رہے، رہنما اگر نہیں ہے تو اس مشقت کا کیا فائدہ ہے۔ پیر کے بغیر جو کوئی عشق کے راستے پر چلا اس کی عمر گزر گئی اور وہ عشق سے آگاہ نہ ہوا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ آپ کو گنج بخش یعنی خزانے لٹانے والے اور فیض عالم یعنی جہاں کو فیض دینے والے کہا جاتا ہے۔ آپ شیخ ابو الحسن ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے پیر صاحب کو وضو کروا رہا تھا، اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ جب سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر لوگ پیر کی غلامی اختیار کیوں کرتے ہیں۔ یہ خیال آپ کے صرف دل میں آیا تھا، مگر قربان جائیے پیر آخر پیر ہوتا ہے۔ شیخ ابو الحسن ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹا تمہارے دل کا خیال میں نے جان لیا ہے۔ پھر آپ کے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کے ہر حکم کے لیے کوئی سبب ہوتا ہے، یعنی یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں جو کچھ ہوتا ہے اسباب کے تحت ہوتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ پاک کسی سپاہی کے بیٹے کو تاج اور تخت عطا فرمانا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق دے کر اپنے کسی محبوب یعنی ولی اللہ کی خدمت کی سعادت عطا فرما دیتا ہے، پھر اسی خدمت کی برکت سے اس سے عزت اور شان عطا کی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تقویٰ کے بعد وسیلہ کی تلاش کا حکم دے کر بتایا گیا کہ کوئی متقی تقویٰ کے کسی درجے پر پہنچ کر وسیلے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کوئی متقی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں تو متقی ہو گیا، اب مجھے اللہ پاک تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہر مومن اعمال اور تقویٰ کا حاجت مند ہے، یوں ہی ہر متقی وسیلے یعنی پیر کا محتاج ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ آدمی نیک اعمال کر کے چاہے کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ چکا ہو، اگر وہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اسے بھی پیر بنانا پڑے گا۔ پیر کے بغیر اس راہ کو پار کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ دیکھیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑی ولی اللہ تھے۔ آپ پیدائشی ولی ہیں،
آپ نے پیدا ہوتے ہی اپنی اس دنیاوی زندگی کے پہلے ہی دن روزہ رکھا، کیسے متقی پرہیزگار عبادت گزار تھے، اس عزت اور بزرگی کے باوجود آپ نے پیر بنایا۔ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی پیدائشی ولی تھے، آپ نے بھی پیر بنایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی پیدائشی ولی تھے، آپ نے بھی پیر بنایا۔ اس کے علاوہ بھی آپ بڑے بڑے اولیاء کرام کی سیرت پڑھ کر دیکھ لیجئے، ان سب نے پیر بنایا، کسی نہ کسی جامع شرائط پیر کے ہاتھ پر بیعت کی، تبھی قرب الہی کی راہ کو پار کیا اور ولایت کے بلند مقامات پر پہنچے۔ سلطان المشائخ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے ولی اللہ ہیں، آپ بھی پیدائشی ولی تھے، اور آپ کی شان تو یہ تھی کہ بچپن مبارک میں جب گلی میں نکلا کرتے تو غیر مسلم آپ کو دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایسی شان تھی۔ اس کے باوجود جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو والدہ محترمہ نے فرمایا، بیٹا جب تک پیر کامل کا دامن نہیں پکڑو گے اس وقت تک معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ عرض کی، امی جان مجھے ظاہری مرشد کی کیا حاجت ہے، میرے پیر تو خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ والدہ محترمہ بھی بڑی ولی کاملہ تھیں، فرمایا بیٹا ظاہری مرشد بھی ضروری ہیں اور اس کے بغیر اللہ پاک کی معرفت ملنا مشکل ہے۔ چنانچہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے والدہ کے حکم پر لبیک کہا اور پیر سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ کوئی کامل ہے یا ناقص، اونچے رتبے والا ہے یا نہیں ہے، نیکوکار ہے یا گناہ گار ہے، سب کو چاہیے کہ کسی جامع شرائط پیر کے ہاتھ پر بیعت لازمی کرے، کیونکہ اللہ پاک کی معرفت، اس کے قرب کی منزلیں پیر کے وسیلے سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو اب تک کسی بھی پیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں، انہیں بھی یہی چاہیے کہ وہ جلد سے جلد جو ہے کسی پیر کامل کے بیعت ہو جائیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک وظیفہ سن لیجئے کہ جو کوئی 10 بار یا جلیلو پڑھ کر اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے تو اس کا مال وغیرہ چوری سے محفوظ رہے گا۔